دیامیر سیلابی ریلوں میں ڈوبنے والے 15 افراد کا پتہ نہ چل سکا۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ گزشتہ روز 4 سیاحوں سمیت 5 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی برساتی نالے میں ڈوبنے والے باپ بیٹی کی تلاش بھی جاری۔ صبح روشنی ہوتے ہی دریائے سما میں سرچ آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا۔ ریسکیو ٹیمیں کشتیوں، ماہرین اور جدید آلات کی مدد سے آپریشن میں مصروف۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا دھواں دھار اسپیل جاری۔ پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، سڑکیں، نشیبی علاقے زیر آب۔ شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات، ٹریفک کا نظام بھی متاثر۔ فیڈرز ٹرپ کر جانے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش، کہیں کہیں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور ہیڈ قادر آباد پر نچلے درجے کا سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالاباغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا اور گڈو بیراج پر بھی پانی کی درمیانی سطح برقرار۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح مقررہ حد تک بلند۔ قریبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ نے اسپل ویز کھول دیے، شہریوں کو نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ننکانہ صاحب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ۔ حالیہ شدید بارشوں سے متاثرہ خاندانوں میں امداد تقسیم۔ مریم نواز کا متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا انفراسٹرکچر کی بحالی کے کام کا فوری آغاز کیا جائے۔ اسلام آباد میں مونسون کوارڈینیشن کانفرنس کا باقاعدہ آغاز۔ این ڈی ایم اے کی کانفرنس میں متعلقہ اداروں کے نمائندگان کی شرکت۔ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور گلاو جیسے خطرناک اور خطرات کا تفصیلی جائزہ۔ ممکنہ خطرات کے مطابق بروقت اقدامات کی ہدایت۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید کو مجموعی طور پر 37 سال قید کی سزا۔ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں سزاؤں کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے کی تمام دفعات میں مجموعی طور پر سزا سنائی۔ یہ سزا پہلی ہونی چاہیے تھی، دیر آئے درست آئے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ریاست اس طرح کی چیزوں پر درگزر سے کام لے، کیونکہ پھر اس طرح ریاست نہیں چل سکتی۔ سزائیں پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن دیر آئے درست آئے۔ سزائیں پہلے ہوتی تو سیاست انتشار اور گالیوں سے پاک ہو جاتی۔ ریاست کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دے گی، تمام شواہد موجود ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی 9 مئی ہنگامہ آرائی پر ہونے والی سزاؤں پر گفتگو۔ کہا مقدمات میں سزاؤں پر شور مچانا غلط ہے۔ شواہد موجود نہ ہوتے تو کبھی ان واقعات میں سزائیں نہ ہوتی۔ کسی بھی اگر سیاسی رہنما کو سزا ملتی ہے تو ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں، ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی سیاسی رہنما کی سزا کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن 9 مئی میں ملوث افراد کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی تربیت کبھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں انتشار شامل ہو۔ زمان پارک سے پولیس اہلکاروں پر پتھر پھینکے گئے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ ایم کیو ایم پر بھی تنقید۔ کہا ایم کیو ایم کی بعض باتیں نظر انداز کرتا ہوں، ان کی خواہش پر، ان کی وکٹ پر نہیں کھیلنا چاہتا۔
بلوچستان میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کا ایک اور واقعہ۔ قمرانی روڈ لاشار آباد میں ملزم نے بیٹی اور بھانجے کو قتل کر دیا۔ عبداللطیف نامی ملزم موقع سے فرار۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دیں۔ ڈگاری میں خاتون اور مرد کے قتل کیس کی انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ میں سماعت۔ ملزم سردار شیرباز ساتکزئی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر تحقیقاتی اداروں کے حوالے۔ غیرت کے نام پر قتل کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 18 سال سے کم عمر شادی پر سزا کا قانون تو بنا دیا گیا، مگر غیرت کے نام پر قتل کی روک تھام اور روایات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، سود کے حوالے سے حکومت اگر اپنے وعدے پر قائم نہ رہی تو عدالت جانا پڑے گا، پھر حکومت کے لیے حالات آسان نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ وزیراعظم کا برطانوی حکومت کی جانب سے PIA پروازوں کی بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ہائی کمشنر کی مثبت کردار کو سراہا، کہا مثبت پیش رفت سے پاکستانی کمیونٹی کی مشکلات دور کرنے میں مدد ملے گی، لوگوں کے درمیان باہمی تبادلے کو بڑھایا جا سکے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے وزیراعظم کو جنوبی ایشیا مشرق وسطی پر برطانیہ کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور باہمی احترام، مفاد پر مبنی تعلقات کا فروغ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پاکستان میں مشن نیو یارک میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کو رواں ماہ سلامتی کونسل کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا۔ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے اصول پر کاربند ہیں۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری دینے کا فیصلہ، دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈھاکہ میں ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم چودھری سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ کا انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان میں رواں سال مہنگائی میں کمی کی پیشگوئی، امریکہ کے اضافی ٹیرف سے ایشیائی ممالک کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ترقی پذیر ایشیا اور بحر الکاہل کے ممالک کی معیشتوں پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کا امکان۔ کوہستان 40 ارب روپے کے میگا اسکینڈل کے حوالے سے اہم پیش رفت، گرفتار ملزمان کی اسلام آباد میں کروڑوں کی جائیداد۔ نیب ذرائع کے مطابق 9 ملزمان نے پلی بارگین کے لیے درخواستیں دے دیں۔ چیئرمین نیب کو ارسال، منظوری کے بعد احتساب عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ کیس زیر التوا ہونے کے سبب از خود چیلنج شدہ فیصلے پر عمل درآمد رک نہیں جاتا۔ سپریم کورٹ پاکستان نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے تحریر کردہ 4 صفحات کے فیصلے میں کہا گیا کہ ریونیو حکام نے ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ زیر التوا مقدمے کی بنیاد پر عمل درآمد روکنا قابل قبول نہیں۔ کراچی کے ضلع شرقی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن۔ PECHS کمرشل مارکیٹ میں غیر قانونی عمارتوں کو گرانے کا عمل جاری۔ SBCA ٹیم کے ہمراہ پولیس کی بھاری نفری بھی موجود۔ سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا۔
عزیز و اقارب کی شرکت، سیاسی سماجی شخصیات کی بھی شرکت۔ مسلم لیگ قاف کے بانی طویل علالت کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ رکوانے اور جنگ میں 5 طیارے گرائے جانے کا بیان دہرا دیا۔ ریپبلکن اراکین سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ لڑائی نہ رکواتے تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی تھی۔ دونوں ملکوں سے کہا تھا کہ جنگ نہ روکی تو امریکہ آپ سے تجارت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سیز فائر دعووں پر راہل گاندھی وزیر اعظم مودی پر برس پڑے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کی کڑی تنقید۔ صدر ٹرمپ کی جنگ بندی کے دعووں اور مودی کی خاموشی پر سوال اٹھا دیا۔ کہا کہ مودی بیان کیسے دے سکتے ہیں، کیا بولیں گے؟ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سچ ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹے میں مزید 81 فلسطینی شہید۔ شمال مغربی غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بڑا حملہ کیا گیا، بچوں اور خواتین سمیت 15 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں امداد کے منتظر 31 فلسطینی بھی شامل۔ یونیسکو کی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر امریکہ ناراض، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے علیحدگی کا اعلان۔ یونیسکو کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنا امریکی پالیسی کے منافی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروز کہتی ہیں، یونیسکو کا اقدام امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی سے متضاد ہے۔ یونیسکو کا حصہ رہنا ہمارے قومی مفاد میں نہیں۔ آئرلینڈ سیریز کے لیے پاکستان وومن ٹیم کی 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان، فاطمہ ثنا کپتانی کریں گی۔ اسکواڈ کا انتخاب وومن اسکلز کیمپ میں شریک 24 کھلاڑیوں میں سے کیا گیا۔ کیمپ کراچی میں 15 دن جاری رہا۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز 6 سے 10 اگست تک ڈبلن میں کھیلی جائے گی۔ اور قاہرہ میں ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ، پاکستان کے عبداللہ نواز پری کوارٹر فائنل آج کھیلیں گے۔ عبداللہ نے پہلے راؤنڈ آف 64 کا میچ کھیلا، کینیڈین کھلاڑی روہان پالوال کو 3-0 سے ہرایا۔ راؤنڈ آف 32 میں امریکی پلیئر آسکر اوکناوو کو 3-1 سے شکست دی۔